یہ پوائنٹ تک دیکھیے گا، یہ 3 منٹ میں آپ کے ضائع نہیں ہونے دوں گا. میرا یہ آپ کے ساتھ دعویٰ ہے. ہر خبر میں بریک کرتا رہوں گا کیونکہ میری نظر ہوتی ہے ڈیجیٹل کرنسی، ڈیجیٹل فوریکس ٹریڈنگ، کرپٹو ٹریڈنگ کے اوپر، کیونکہ سب پتہ چل جاتا ہے کہ گولڈ نے اوپر جانا ہے نیچے جانا ہے. آپ میری خبروں کو نظر انداز مت کیجیے گا. جب بھی سونے اور چاندی کی قیمتوں میں تبدیلی آتی ہے تو سرمایہ کاروں کی نظریں فوراً مارکیٹ پر جم جاتی ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے حالیہ مہینوں میں سونا یا چاندی خریدا ہو. ان کے لیے قیمتوں کی اونچ نیچ ایک بہت بڑی خبر بن جاتی ہے. آج ہم بات کریں گے سونے کی قیمت میں حالیہ دنوں میں جو تقریباً 6,500 روپے کی کمی آئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور آئندہ کیا توقع رکھی جا سکتی ہے. اس وقت پاکستان میں 24 کیرٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کا گولڈ جو ہے اس کا ریٹ تقریباً 3,61,000 سے 3,70,000 روپے کے درمیان میں گھوم رہا ہے. 22 کیرٹ سونا تقریباً 3,28,000 اور 21 جو کیرٹ ہے اس کا ریٹ 3,12,000 روپے کے آس پاس. یہ وہ قیمتیں ہیں جو جیولری میں استعمال ہونے والے سونے کے حساب سے دی جاتی ہیں. لیکن اگر آپ خالص گولڈ یا انویسٹمنٹ کے لیے بسکٹ کی صورت میں سونا خریدتے ہیں تو اس کی قیمت تھوڑی سی مختلف ہو سکتی ہے. سونے کی قیمت میں یہ گراوٹ بنیادی طور پر 2 بین الاقوامی ایلیمنٹ کی وجہ سے سامنے آتی ہے. پہلا اہم سبب جاپان اور امریکہ کے درمیان ایک اقتصادی معاہدے کا طے ہو جانا ہے. اس معاہدے نے عالمی سطح پر سرمایہ کاروں میں ایک مثبت اعتماد پیدا کیا، جس کے نتیجے میں ڈالر کی قیمت میں معمولی بہتری دیکھنے کو ملی. جب ڈالر اوپر جائے گا تو گولڈ ڈیفینیٹلی نیچے آئے گا اور گولڈ مارکیٹ میں دباؤ آ گیا. دوسرا بڑا فیکٹر امریکہ اور یورپ کے درمیان 15% ٹیرف کی ممکنہ ڈیل ہے، جس کے اشارے مارکیٹ میں پائے جا رہے ہیں. ان معاملات کے باعث سرمایہ کاروں نے گولڈ سے وقتی طور پہ ہاتھ کھینچ لیا، جس کا اثر براہ راست گولڈ کی قیمت پر پڑا. دوسری طرف اگر ہم چاندی سلور کی بات کریں تو آج کل سرمایہ کاروں کے لیے خاصی کشش کا باعث بنی ہوئی ہے چاندی کا ریٹ تقریباً 4200 سے 4300 روپے فی تولہ کے درمیان میں ہے. اور اگر آپ بسکٹ یا بار کی شکل میں چاندی خریدتے ہیں تو اس میں 200 سے 300 روپے فی تولہ اضافی چارج کیا جاتا ہے. اور چاندی کی قیمت میں حالیہ مہینوں میں 25% تک اضافہ دیکھنے کو ملا، جس کا مطلب یہ ہے جن لوگوں نے میری سابقہ ویڈیوز پر عمل کرتے ہوئے سرمایہ کاری کی تھی سلور چاندی کے اوپر، وہ آج اس پر پروفٹ کما چکے ہیں. سلور اس وقت گولڈ کے مقابلے میں نسبت کم قیمت پر دستیاب ہے، لیکن چونکہ اس کی ڈیمانڈ اور استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے ماہرین کا یہ کہنا ہے آئندہ مہینوں میں اس کی قیمت مزید بڑھ سکتی ہے. اگر لوکل مارکیٹ میں چاندی کا ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ سے زیادہ ہو تو اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس پر ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سرمایہ کار اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ آگے کی ہو سی گولڈ کی قیمت مزید گرے گی یا پھر واپس اوپر چلی جائے گی. اس کا ڈیپینڈ آنے والے عالمی سیاسی اور معاشی حالات پر ہے. کسی کے پاس نہیں ہے. میں 2 چیزوں کے اوپر کہہ رہا ہوں، عالمی سیاسی اور معاشی حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر موجودہ سٹیبلٹی قائم رہتی ہے تو سونا مزید نیچے آ سکتا ہے، لیکن اگر دوبارہ کسی قسم کی جیو پولیٹیکل ٹینشن یا ڈالر میں کمی آتی ہے تو سونا ایک بار پھر اوپر آ سکتا ہے. میں سب سے شارٹ کٹ بات ہوں، ڈالر نیچے آئے گا گولڈ اوپر جائے گا، ڈالر اوپر جائے گا گولڈ نیچے آئے گا. سمپل فارمولا ہے. آپ نے گولڈ کو بھی دیکھنا ہے، ڈالر کو بھی دیکھنا ہے. وہ لوگ جنہوں نے سونا 3,30,000 سے 3,38,000 کے درمیان میں خریدا تھا، انہوں نے فی تولہ 20 سے 25,000 روپے کا فائدہ کیا اور یہ ایک اچھی پروفٹ رینج تھی. اور جن کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت تھی انہوں نے یہاں پہ بیچ کے مارکیٹ سے نکل گئے. اور آخر بات یہ ہے کہ آپ سونا لیں یا چاندی، ہمیشہ اپنے بجٹ، مالی حالات اور مارکیٹ ٹرینڈز کو سمجھ کر فیصلہ کریں. فوری منافع کی لالچ میں جذباتی فیصلے سے اوائڈ کریں اور مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو سمجھتے ہوئے طویل لانگ ٹرم بیسس پر اسٹریٹجی اپنائیں تاکہ آپ کو پائیدار منافع حاصل. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور کتنا سونا لیا ہوا سچ مجھ بتاؤں گا کسی کو نہیں، نیچے کامنٹ سیکشن میں. وسیع نے مجھے بتایا کہ 5 تولے سونا دیا اپنی شادی کے لیے. اللہ حافظ. یہ جو